سورہ مبارکہ الحمد کے بارے میں جیسے ہم نے عرض کیا کہ معصوم کا جملہ ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے شفا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، کہ اس کی تلاوت کے ذریعے سے انسان شفا حاصل کرتا ہے۔ اور معصومین کے جملوں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے، چھٹے امام کا ہی جملہ ہے کہ اگر اس الحمد کو میت کے اوپر 70 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو بعید نہیں کہ وہ بھی زندہ ہو جائے۔ عجیب خداوند عالم کے معجزات میں سے سورہ مبارکہ حمد ہے، اور اس انداز سے بھی روایت ملتی ہے کہ یہ شفا دیتی ہے مریض کو اس انداز سے بھی کہ اگر 40 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کی جائے اور پانی پر پڑھ کر اس سے دے دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ان کے لیے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر اعتبار بھی رکھتے ہوں۔ اکثر ایسا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک کیفیت کے اندر دوچار ہوتا ہے اور فقط اس لیے کہ میں یہ کر رہا ہوں، ہو جائے نہ ہو جائے، جب تک انسان کا یقین کامل نہیں ہوگا پروردگار عالم کی ذات پر، جب تک انسان کا یقین کامل نہیں ہوگا کلام خدا کے اوپر، بعض اوقات انسان پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے پڑھنے سے بھی کیا ہو گیا، پہلے بھی ایسے تھے ویسے بھی ایسے ہی۔ جب عقیدہ ہی یہ ہوگا یا جب انسان سوچے گا ہی اس انداز سے تو پھر قرآن کریم شفا کا باعث نہیں بن پائے گا۔ اگرچہ کہ قرآن کے اندر شفا پوشیدہ ہے، لیکن ان کے لیے کہ جو معتقد ہو، جو اعتقاد رکھتا ہو کہ اس سے مجھے شفا ملنے والی ہے، اور پھر اپنی ایفرٹ کرے، اور نہ ہو تو پھر یہ سوچے کہ پروردگار عالم کی حکمت یہ ہے کہ ابھی اس کے حق میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو سورہ مبارکہ الحمد کے اعتبار سے یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں تفسیر عیاشی کے اندر 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت کہ 7ویں امام کی خدمت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ موجود تھے، اور امام نے سوال کیا، اور یہ سوال امام کا بتلا رہا ہے کہ جو ائمہ کے دور کے اندر لوگ تھے ان کو قرآن کی کتنی آگہی تھی، کتنی معلومات تھی۔ امام نے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کا کون سا وہ سورہ ہے کہ جس کے ابتدا کے اندر حمد ہے، جس کے درمیان کے اندر اخلاص ہے، اور جس کے آخر کے اندر دعا ہے۔ امام نے جملہ کہا تو روایت کے جملے فبقیہ متحیر، حیرانگی کے عالم میں کھڑے ہوئے، پریشان ہو گئے کہ یہ مولا نے کیا سوال کر لیا، کہ ایسا سورہ کہ جس کی ابتدا کے اندر حمد ہو، جس کے درمیان کے اندر اخلاص ہو، خلوص کی بات ہو، اور جس کے آخر کے اندر دعا ہو۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا، امام مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ سورت کہ جو پروردگار عالم نے اس قرآن میں نازل کی اور پہلی ہے اس قرآن کے اندر، وہ ہے سورہ مبارکہ الحمد، جس کے ابتدا کے اندر خدا کی حمد و ثنا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد اخلاص ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر آخر میں دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو امام نے اس انداز سے انٹرپریٹ کیا کہ اگر خدا کی حمد و ثنا چاہتے ہو، اخلاص چاہتے ہو، دعا کرنا چاہتے ہو تو خود اس سورہ سے انسان استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ روایت اس انداز سے ملتی ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد کو 7 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ علت کے جو سبب بنتی ہے کسی بھی مشکل کا، وہ علت دور ہو جایا کرتی ہے، وہ کاز دور ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس انداز میں ملتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَذْهَبْ، اگر فرض کیجئے 7 مرتبہ پڑھنے سے نہ ہو تو انسان اس ایفرٹ کو بڑھا کر 70 مرتبہ اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح کی روایتیں سورہ مبارکہ الحمد کے اعتبار سے تاریخ نے لکھی ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو خاص طور پر امپورٹنس دی گئی ہے کہ اس سورے کی تلاوت کی جائے۔ اور روایتوں کے اندر اس انداز سے بھی جملے ملتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نہ تورات کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر ایسی کوئی چیز نازل کی ہے مگر یہ کہ اس قرآن کے اندر اس سورہ مبارکہ الحمد کو نازل کیا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو تلاوت کرتا ہے تو اس کی فضیلت عرش پر رہنے والوں کی طرح ہے، اور اگر کوئی شخص 7 مرتبہ تلاوت کرے تو پروردگار عالم میزان کے اندر اس 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی وجہ سے اس کے پلڑے کو بھاری کر دیا کرتا ہے۔ اور اس انداز سے بھی روایت کے جملے ملتے ہیں۔ پیغمبر ختمی مرتبہ سے یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ اس سورے کے اندر پروردگار عالم کے اسم اعظم چھپے ہوئے ہیں، لہذا خدا کے اسم اعظم سے اگر استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو سورہ مبارکہ الحمد سے استفادہ حاصل کرو،
اور پھر فرمایا جو اس کی تلاوت کرتا ہے فتح اللہ خیر الدنیا والآخرہ، خدا کھول دیا کرتا ہے دنیا اور آخرت کے خیر کو اس کے لیے، اور پروردگار عالم عطا کرتا ہے اس کی ہر آیت کے بدلے میں کہ جو آسمان سے نازل ہوئی ہے ثواب عنایت کرتا ہے کہ جس ثواب کو انسان درک بھی نہیں کر سکتا، شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو سورہ مبارکہ الحمد کے اعتبار سے اس انداز سے روایت کی یہ جملے ملتے ہیں۔